السلام علیکم خواتین حضرات، نہایت ہی افسوسناک سانحہ مری، جس میں 20 کے قریب معصوم لوگ، جس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت سے واصل بحق ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی روحوں کو ان کی درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے اگلی زندگی میں آسانیاں فرمائے۔ یہ واقعہ ہمیں بہت سارے سبق دے گیا، جس میں ایک بنیادی چیز یہ کہ ساری انجوائمنٹ کے لیے بھی کچھ لیمٹس رکھنی چاہیے۔ ہم نے پوری زندگی کا مدار انجوائمنٹ رکھا ہوا ہے، یہ بے وقوفی کا پرلا درجہ ہے۔ یعنی سردی کا یہ عالم ہے کہ آپ گھر میں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے معصوم بچوں کو اور خواتین کو لے کے برف انجوائے کرنے پنڈی چلے گئے ہیں۔ کچھ عقل کا ہاتھ مارنا چاہیے۔ دوسرا، اور جب محکمہ موسمیات متنبع کر رہا ہے، ہمارے ہاں چونکہ پڑھے لکھے لوگ کم ہیں، لہٰذا ہم اس طرح کی چیزوں کو توجہ نہیں دیتے۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے باقاعدہ انٹیمیشن آئی تھی، لیکن ہم نے تو جوک در جوک ہم مری میں داخل ہوئے تاکہ ہم انجوائے کریں برف۔ تو بعض اوقات جو بے وقوفیاں ہوتی ہیں، اس کا ایسا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے کہ وہ پھر ساری عمر اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف جو بڑی ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں وہ حکومت اور انتظامیہ کے کندھوں پہ ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو باتوں کے پورے شیخ چلی ہیں، اور وہ پوری دنیا کا ٹورزم پاکستان میں لانا چاہتے ہیں، اور ان کے ایڈمنسٹریشن کا حال یہ ہے کہ جو ایک شہر جو ٹورزم کے حوالے سے پاکستان میں ایک بنیادی اس کا اہمیت رکھتا ہے، مری جس کو کہتے ہیں، جس میں یہ سانحہ ہوا، وہ صرف مری کو نہیں سنبھال سکے، برف باری ہوئی ہے۔ تو سیاحوں نے تو آنا تھا، تو جب سیاح آ گئے تو پھر ان کی ٹیکل کیسے ان کو کیا گیا، ان کو کیسے مینج کیا گیا، روڈز کو کیسے مینج کیا گیا۔ انتظامیہ سوئی ہوئی تھی کہ کہتے ہیں کہ 48,000، اب شیخ رشید صاحب کو یاد آ گیا کہ 48,000 گاڑیوں کی مری میں گنجائش ہے، اور 1,35,000 گاڑیاں مری میں داخل ہو چکی ہیں۔ تو آپ سب ستو پی کے سو رہے تھے، کس نے وہاں پہ بیریئر نہیں لگایا؟ مثلا اگر آپ وہاں پہ اس کو بائی فورس روکتے تو لوگ اندر ظاہر ہے نہیں جا سکتے، اور کوئی بڑا حادثہ نہ ہوتا۔ اتنے ہی لوگ اگر ہوتے جتنے کی گنجائش تھی، تو ظاہر ہے بڑا حادثہ نہ ہوتا، کیونکہ یہ عالم اسباب ہے، تو حادثے سے بچا جا سکتا تھا۔ لیکن آپ لوگ سارے سوئے رہے۔ آپ پوری دنیا کا ٹورزم یہاں لانے کے چکر میں ہیں، اور پوزیشن یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا شہر، چھوٹا سا مری آپ لوگوں سے کنٹرول نہیں ہوتا، اور وہاں پہ آپ لوگوں کی انتظامیہ کا یہ حال ہے۔ اور پھر موسم جب خراب ہو گیا تو کیا جانا ضروری ہے کوئی آپریشن شروع کرنے کے لیے؟ یہاں پر پتہ نہیں، ہر حوالے سے اس حکومت کی کارکردگی مایوس کن ہے۔ جو لوگ بڑے بنتے تھے، جذباتی بنتے تھے، ان کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ نہ انصاف ہے، نہ روزگار ہے، نہ کوئی انتظام ایڈمنسٹریشن ہے، صرف پریس کانفرنس ہے، دعوے ہیں، گنجے کے ہاتھ میں ماچس ہے، اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ نہایت افسوسناک بات، نہایت افسوسناک۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 48,000 گاڑیوں کی گنجائش تھی، 1,35,000 انٹر ہو گئی۔ او بھائی، انٹر کس نے کی؟ انتظامیہ کون تھی؟ کس کے پاس تھا اس کا اختیار؟ کس نے ان کو روکنا تھا؟ کس نے ان کو مینج کرنا تھا؟ بس بیان دے دیا، ختم ہو گیا۔ تو نعرہ ریاست مدینہ کا ہے، تو ریاست مدینہ وہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم فرماتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے ایک کتا یا بکری کا بچہ مر گیا تو اس کا میں ذمہ دار ہوں، اور ان سب کے ذمہ دار آپ ہیں خان صاحب، آپ کی انتظامیہ ہے، نااہل لوگ سارے کے سارے جو آپ نے بھرتی کیے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہر جگہ یہ انصاف دیکھیں تو وہ نہیں ہے۔ آپ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تقریریں کیا کرتے تھے آ کے، جناب میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا، اور آپ کی منافقت کا اور آپ کے گھٹیا پن کا یہ حال ہے کہ جب سے آپ اقتدار میں آئے، آپ کے منہ سے ماڈل ٹاؤن کا لفظ نہیں نکلا۔ آپ اتنے گر چکے ہیں، آپ کمینگی کی اس حد کو پہنچ چکے ہیں۔ یعنی آپ نے تنہائی میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے نہیں دیکھا کہ یار میں اتنا گھٹیا ہو گیا ہوں، میں تو انصاف اور تحریک انصاف اور جناب ماڈل ٹاؤن کے لیڈر پریس کانفرنس ہے، اور جہاں پریس کانفرنس ہے وہاں سارے پہنچے ہوتے تھے، اور جب سے یہ اقتدار میں آئے انہوں نے نام تک، وہ کون ہے جنہوں نے آپ کی زبان پہ تالے لگا دیے؟ اس کا مطلب ہے آپ دوسروں کو باتیں کرتے ہیں، اور آپ بھی بکے ہوئے ہیں، آپ بھی کٹ پتلی ہیں، آپ بھی ایک مورے ہیں۔ تو جب تک آپ کو سیٹ پہ بٹھایا ہوا، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، یہ علی وقار قادری، ڈاکٹر علی وقار کی یہ بات لکھ کے رکھ لیجئے کہ جب یہ بندہ سیٹ سے اترے گا، اس کو ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کی پھر سے ان کے ساتھ مقتولوں کے ساتھ ہمدردی اور قاتلوں کا ظلم پھر سے یاد آ جائے گا۔ یہ سب منافقت ہے، یہ سب مال ہے، یہ سب کرسی کا چکر ہے۔ جب تک کرسی پہ بیٹھا ہے کچھ نہیں ہے، بندر بن کے بیٹھا ہوا ہے اس پہ۔
عقل سے یہ بندہ ویسے ہی آ رہی ہے، عقل سے آ رہی، شعور سے آ رہی، انتظامیہ اور مینجمنٹ آپ دیکھ لیں، اس نے نوکریاں دینی تھی، جو کچھ تھا وہ بھی لوگوں سے لے لیا ہے، اور معلوم نہیں ہے وہ پلاننگ کہاں پہ ہو رہی ہے، وہ کہیں ہواؤں میں پلاننگ ہے، امید ہے وہ نیچے اترے گی جلدی سے، جب وہ نیچے اترے اللہ کرے وہ اس پر اترے اور اس کو لے کے ساتھ چلا جائے۔ بڑا ہی افسوس ہے ان خاندانوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے ان کی اس میں غلطی ہے، انہوں نے موسم کو انٹیمیٹ نہیں کیا، محکمہ موسمیات کی جو انٹیمیشن تھی اس کو انہوں نے ویلیو نہیں دی، لیکن بڑا حصہ انتظامیہ کی ذمہ داریوں کا ہوتا ہے، اس کو بھی پورا کرنے کی طرف آپ نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ لواحقین جو وفات پا چکے ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس حکومت کو اللہ عقل کے ناخن، یہ اللہ کے نام پر عقل کے ناخن لے لیں، اللہ ان کو توفیق دے، یہ کچھ کر لیں، اور جانے سے پہلے جو انہوں نے عوام کا حال کیا ہے اس کی اگر کچھ تلافی کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تو یہ جو سو کال ریاست مدینہ ہے اس کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ والسلام۔